بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی عمران کی موت، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ویل ڈن ٹائیگر، عمران نے ٹائیگر کی تعریف کرتے ہوئے کہا، کیونکہ ٹائیگر نے بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو جوانا کے خوفناک داؤ سے بچایا تھا۔ اور پھر عمران کی بات سنتے ہی ٹائیگر کے جسم میں جیسے خون کے بجائے لاوا دوڑنے لگا ہو۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور کلا بازی کھاتا ہوا فضا میں گھومتا چلا گیا، اور اس کے دونوں پیر رکوع کے بل جھکے ہوئے جوانا کی ٹھوڑی پر ضرب لگاتے ہوئے فضا میں بلند ہوئے، اور ٹائیگر ایک بار پھر سیدھا کھڑا تھا۔ اس بھرپور ضرب نے جوانا کو پشت کے بل زمین پر گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی لمحے ٹائیگر نے اچھل کر جوانا کی گردن پر گھٹنے کی بھرپور ضرب لگانی چاہی، مگر جوانا انتہائی تیزی سے پہلو بدل گیا اور ٹائیگر اپنے آپ کو بر وقت نہ روک سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گھٹنے کے بل پوری قوت سے زمین سے جا ٹکرایا۔ یہ ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ ٹائیگر کا جسم چند لمحوں کے لیے مفلوج ہوتا چلا گیا۔ اسی لمحے جوانا نے ایک بار پھر پہلو بدلا، اور اس بار وہ ٹائیگر کے اوپر سوار تھا۔ اس نے پوری قوت سے ٹائیگر کے سر کی پشت پر ٹکر ماری، اور پھر وہ انتہائی بھاری بھرکم جسم رکھنے کے باوجود پوری قوت سے فضا میں اچھلا، اور پھر اس بار اس کا داؤ چل گیا۔ اس کا گھٹنا پوری قوت سے ٹائیگر کی گردن پر پڑا، اور ٹائیگر کا جسم بری طرح تڑپا اور پھر ساکت ہوتا چلا گیا۔ جوانا نے اچھل کر ایک بار پھر ٹائیگر پر وار کرنا چاہا، مگر اسی لمحے اس کے پہلو پر عمران کی بھرپور لات پڑی اور وہ لڑکتا ہوا دور جا گرا۔ کیسے لڑاکا ہو کہ ایک بے ہوش شخص پر وار کرنے لگے ہو، عمران نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور جوزف نے اس دوران بڑی پھرتی سے زمین پر بے ہوش پڑے ہوئے ٹائیگر کو اٹھایا اور عمارت کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ تم تو میرا شکار ہو، تمہیں تو میں زندہ نہیں چھوڑ سکتا، جوانا نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا۔ چلو کوشش کر کے دیکھو، بہرحال میں تمہیں ضرور زندہ رکھوں گا، لیکن اس وقت تک جب تک تم میری شرط پوری نہیں کرو گے، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے جوانا نے انتہائی تیزی سے عمران پر بھرپور انداز میں حملہ کر دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ فضا میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ خاصا خطرناک داؤ تھا کہ نہ جانے جوانا کس بازو سے حملہ کرے گا، مگر مقابل میں عمران تھا، وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ پھر جوانا نے پوری قوت سے دونوں بازو سمیٹے، مگر عمران انتہائی تیزی سے نیچے بیٹھ گیا، اور جوانا کے دونوں بازو فضا میں ہی ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ اگر عمران کو ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو یقیناً وہ جوانا کے طاقتور بازوؤں کی زد میں آ کر چٹنی بن چکا ہوتا۔ عمران نیچے بیٹھتے ہی کسی سپرنگ کی طرح اچھلا، اور اس کے سر کی بھرپور ٹکر جوانا کے پیٹ پر پڑی۔ جوانا اچھل کر پشت کے بل زمین پر جا گرا۔ اٹھو جوانا، مجھے بار بار زمین چاٹنے والے لڑاکوں سے بڑی کراہت آتی ہے، عمران نے مضحکہ اڑانے والے لہجے میں کہا، اور جوانا یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کے جسم میں ہڈیوں کی جگہ سپرنگ لگ گئے ہوں۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ بگڑ کر حد درجہ بھیانک ہو چکا تھا۔ آؤ میرے شکاری، آگے آؤ، شکار حاضر ہے، عمران نے حسب عادت اسے اشتعال دلاتے ہوئے کہا۔ جوانا نے ایک بار پھر اچھل کر اس پر حملہ کر دیا۔ اس بار اس نے جو جسکوں کا خطرناک ترین داؤ عمران پر آزمایا تھا۔ عمران کے قریب آتے ہی وہ انتہائی تیزی سے گھوم گیا تھا، اور پھر اس کی ٹانگ پوری قوت سے لہراتی ہوئی عمران کی ٹانگوں پر پڑی، اور عمران اچھل کر زمین پر جا گرا۔ دراصل عمران کے تصور میں بھی نہ تھا کہ جوانا اتنی پھرتی سے یہ خطرناک داؤ کھیل سکے گا۔ عمران نے نیچے گرتے ہی اٹھنے کی کوشش کی، مگر جوانا ٹانگ مارتے ہی لٹو کی طرح ایک بار پھر گھوما، اور اس کی لات پوری قوت سے زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے عمران کے پہلو پر پڑی، اور عمران فضا میں اچھل کر 3-4 فٹ دور جا گرا۔ ایک لمحے کے لیے عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ایک طرف کی ساری پسلیاں اپنی جگہ چھوڑ گئی ہوں۔ اس کے جسم میں شدید اینٹھن سی ہوئی،
اور وہ بے اختیار کسی گولے کی طرح سمٹتا چلا گیا، اور یہی سمٹنا اس کے حق میں بہتر ثابت ہوا، کیونکہ جوانا نے انتہائی تیزی سے جھک کر اس کی دونوں ٹانگیں پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ وہ شاید اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر اسے فضا میں گھما کر زمین پر مارنا چاہتا تھا، مگر جوانا کی یہ کوشش بیکار گئی، کیونکہ اس کے جھکنے سے ایک لمحہ پہلے عمران نے دونوں ٹانگیں سکیڑ لی تھیں، اور پھر اس سے پہلے کہ جوانا سیدھا ہوتا، عمران کی دونوں ٹانگیں بیک وقت پھیلیں اور اس کے پیر پوری قوت سے جھکے ہوئے جوانا کے چہرے پر پڑے، اور جوانا لڑکھڑا کر پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ عمران کے لیے اتنا وقفہ کافی تھا۔ اب عمران کے چہرے پر بھی غصے کی لہریں دوڑتی چلی گئیں۔ اب یہ کھیل ختم ہو جانا چاہیے جوانا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے چیتے کی طرح اپنی جگہ سے جست لگائی اور فضا میں گھومتا ہوا دونوں ہاتھوں کے بل زمین پر آ رہا، مگر زمین پر آتے ہوئے وہ اپنے ساتھ جوانا کو بھی لے آیا تھا، کیونکہ اس کی دونوں ٹانگوں نے فضا میں گھومتے ہوئے جوانا کی گردن میں شکنجہ کس لیا تھا۔ چنانچہ ایک جھٹکے سے جوانا بھی اس کی ٹانگوں میں کسا ہوا زمین پر آ رہا، اور عمران نے تیزی سے اپنے جسم کو موڑا اور جوانا کی گردن میں بل پڑ گیا۔ عمران ایک بار پھر اچھل کر کھڑا ہو چکا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ جوانا اٹھتا، عمران تیزی سے جھکا اور دوسرے لمحے دیو ہیکل جوانا اس کے دونوں ہاتھوں میں جکڑا ہوا فضا میں اٹھتا چلا گیا۔ عمران کا ایک ہاتھ جوانا کی گردن کے گرد کسا ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی ٹانگوں کے گرد تھا، اور پھر عمران نے اپنے ہاتھوں کو ذرا سا بل دے کر جھکایا تو جوانا کا جسم پشت کے بل اس کی پشت سے ٹکرایا، اور اس کے ساتھ ہی عمران نے دونوں ہاتھوں کو پوری قوت سے جھٹکا دیا۔ جوانا کے حلق سے تیز چیخ ابھری۔ عمران کے ہاتھوں کے زوردار جھٹکے سے جوانا کا بھاری جسم کمان کی طرح مڑتا چلا گیا، اور پھر کڑک کی آواز فضا میں گونجی، اور عمران نے جوانا کو یوں زمین پر اچھال دیا جیسے مزدور بھاری بوجھ کو زمین پر پٹخ دیتے ہیں۔ جوانا کا جسم بری طرح تڑپ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ پیر اس کے بس میں نہ رہے تھے۔ عمران نے انتہائی خوفناک داؤ استعمال کر کے اس کے ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ ڈسلوکیٹ کر دیا تھا، اور اب جوانا بیکار ہو چکا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ ساکت ہو گیا۔ اس مرتبہ وہ بے ہوش نہیں ہوا، بلکہ بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ وہ اب حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ جوزف، اسے گھسیٹ کر اندر لے چلو اور بلو روم میں ڈال دو، عمران نے عمارت کے برآمدے میں موجود جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، اور جوزف تیزی سے بھاگتا ہوا آگے آیا، اور پھر اس نے زمین پر پڑے ہوئے جوانا کی ٹانگ پکڑی اور اسے گھسیٹتا ہوا عمارت کے اندر لیتا چلا گیا۔ جوانا کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں، مگر ظاہر ہے جوزف ان چیخوں کی کب پرواہ کرتا۔ کیا حال ہے ٹائیگر؟ عمران نے آگے بڑھ کر برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں شرمندہ ہوں باس، بس اچانک ہی میں مار کھا گیا، ٹائیگر نے گردن کو دائیں بائیں حرکت دیتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم بہت اچھے طریقے سے لڑے ہو، خاص طور پر اس وقت تم نے کمال کر دیا تھا جب جوانا نے پیٹ سے پکڑ کر تمہاری دونوں ٹانگیں اپنے پیروں سے جکڑنے کی کوشش کی تھی۔ اگر اس وقت تم ذرا بھی چوک جاتے تو وہ ایک ہی جھٹکے سے تمہاری دونوں ٹانگیں تمہارے جسم سے علیحدہ کر دیتا۔ عمران نے اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ باس، ایک لمحے کے لیے تو مجھے بھی اپنی موت سامنے دکھائی دی تھی، ٹائیگر نے پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے یہ شخص انتہائی خوفناک لڑاکا، مارشل آرٹ کا ماہر اور بے پناہ طاقتور ہے۔ ہر آدمی کا اس سے لڑنا ناممکن ہے۔ مجھے خود اسے بے بس کرنے میں دانتوں پسینہ آ گیا، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹائیگر کا رنگ بحال ہونے لگا۔ ظاہر ہے جس کی تعریف عمران نے کی ہو اس کے مقابلے میں مار کھا جانا انوکھی بات نہ تھی۔ اچھا ٹائیگر، سنو، تم نے اس غیر ملکی کو اچھی طرح دیکھا ہے جس نے مجھے کار سے کچلنے کی کوشش کی تھی۔ اب تم نے اسے تلاش کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے میک اپ کر لیا ہو، مگر تم اسے اس کی چال ڈھال سے پہچان سکتے ہو۔ وہ دائیں ایڑی پر زور دے کر چلتا ہے، اسے تلاش کر کے مجھے اطلاع دو، عمران نے اسے تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ بہتر باس، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا عمارت کے اندر داخل ہو گیا، جبکہ ٹائیگر کا رخ پھاٹک کی طرف تھا۔ سلیمان کو جیسے ہی ہوش آیا، اس نے اپنے آپ کو رسیوں سے بری طرح جکڑا ہوا پایا۔ منہ میں رومال ٹھنسا ہونے کی وجہ سے وہ چیخ مار کر بھی کسی کو نہیں بلا سکتا تھا، مگر وہ کب تک اس طرح بندھا پڑا رہتا؟ وہ عمران کی عادت جانتا تھا کہ اگر وہ آ جائے تو چند لمحوں میں ہی آ جائے،
اور نہ آئے تو پھر ہفتوں فلیٹ کا رخ نہیں کرتا تھا۔ اور پھر عمران کو سلیمان کی واپسی کا بھی علم نہیں تھا۔ سلیمان جب واپس آیا تو فلیٹ کا دروازہ لاک تھا۔ چونکہ سلیمان کے پاس ایک چابی رہتی تھی اس لیے اطمینان سے وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا، مگر ابھی اسے آئے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک یہ افتاد ٹوٹ پڑی۔ اب سلیمان سوچ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اسے ان رسیوں سے پیچھا چھڑانا چاہیے، مگر اسے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آنے والے نے کچھ اس بری طرح سے باندھا تھا کہ سلیمان کے لیے حرکت کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ آخر سوچ کر سلیمان نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ کسی طرح لڑکتا ہوا فلیٹ سے باہر نکل جائے اور اس طرح وہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے اپنے آپ کو لڑکانے کی کوشش شروع کر دی، مگر اس کے جسم کو کچھ اس انداز میں باندھا گیا تھا کہ ایک گول دائرے میں ہی حرکت کر سکتا تھا۔ سلیمان نے کوشش شروع کر دی، مگر جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ شاید فلیٹ کے دروازے تک پہنچنے میں اسے کئی گھنٹے لگ جائیں گے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور کوشش جاری رکھی۔ زبردست کوششوں اور کافی دیر تک لڑکنے کے بعد آخرکار وہ دروازے کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اب مسئلہ تھا دروازہ کھولنے کا۔ گو دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا، مگر اس کے باوجود اسے کھولنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت تھی۔ سلیمان کے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں تھے۔ اس نے سر مار کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہیں کھلا، بلکہ دروازہ لاک ہونے کا خطرہ بھی پیدا ہو گیا۔ پھر سلیمان نے اپنے جسم کو دائرے کی صورت میں گھمایا، بندھے ہوئے پیروں سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور پھر دروازہ چند انچ کھولنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کے باوجود دروازہ اتنا نہیں کھلا تھا کہ وہ باہر نکل سکتا۔ چنانچہ اس نے تیزی سے ایک بار پھر رخ بدلا اور اب وہ اپنے کاندھوں سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی وہ اس کوشش میں مصروف تھا کہ اچانک دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک موٹی تازی بلی کود کر سلیمان کے جسم کو پھلانگتی ہوئی اندر آ گئی۔ اب راستہ کھل گیا، اس لیے سلیمان نے بلی کی طرف توجہ کرنے کے بجائے باہر کی طرف لڑکنا شروع کر دیا، اور پھر وہ فلیٹ کے کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل کر راہداری میں آ گیا۔ مگر اب ایک اور ٹیڑھا مسئلہ سامنے تھا۔ ہر فلیٹ کا راستہ الگ الگ تھا اور سلیمان کے سامنے دو ہی صورتیں تھیں، یا تو سلیمان سیڑھیوں پر لڑکتا ہوا نیچے سڑک پر جا گرتا، اس طرح سڑک پر چلنے والوں کو اس کی طرف متوجہ ہونا پڑتا، یا پھر وہیں راہداری میں پڑا کسی کے آنے کا انتظار کرتا۔ مگر دونوں صورتیں ہی سلیمان کے لیے تشویشناک تھیں، کیونکہ راہداری میں ٹھہرے رہنا تو ایسے ہی تھا جیسے فلیٹ کے اندر پڑا رہتا، اور سیڑھیوں سے لڑکنے کا مطلب تھا کہ جب وہ نیچے سڑک پر پہنچتا تو اس کی ہڈیوں کا چورا چورا ہو چکا ہوتا۔ ابھی سلیمان سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرے کہ ایک کتا تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ اس کے گلے میں موجود پٹا دیکھ کر سلیمان سمجھ گیا کہ وہ کسی کا پالتو کتا ہے۔ کتے نے بندھے ہوئے سلیمان کے جسم کو سونگھا اور اسی لمحے اسے دروازے میں بلی کی جھلک نظر آ گئی اور وہ اچھل کر بھونکتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ موتی موتی واپس آؤ۔ اچانک سیڑھیوں کے نیچے کسی کی آواز سنائی دی۔ کتا شاید اس آدمی کا تھا، مگر کتا تو بلی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا اور وہ بلی کے پیچھے بھاگتا ہوا فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ سلیمان نے محسوس کیا کہ فلیٹ کے اندر دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے۔ کتے کے بھونکنے اور بھاگنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، اور پھر سیڑھیوں پر قدموں کی تیز آوازیں ابھریں۔ کتے کے مالک شاید کتے کو لے جانے کے لیے خود اوپر آ رہا تھا۔ ارے یہ کیا! جیسے ہی وہ نوجوان اوپر چڑھا، سامنے بندھے ہوئے سلیمان کو دیکھ کر چونک پڑا۔ سلیمان نے اسے دیکھ کر تیزی سے دائیں بائیں سر پٹکنا شروع کر دیا، اور نوجوان نے جھک کر اس کے منہ سے پٹی ہٹائی اور پھر اس کے منہ میں ٹھسا ہوا رومال نکال لیا، اور سلیمان نے ایک طویل سانس لیا۔ مجھے کھولو، جلدی کرو، سلیمان نے ہانپتے ہوئے کہا۔ مگر تمہیں کس نے باندھا ہے؟ نوجوان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم کھولو تو صحیح، بندے بندے میرا جسم سن ہو گیا ہے، سلیمان نے کہا، اور نوجوان نے پلٹ کر اس کی رسیاں کھولنی شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان کا جسم رسیوں کی بندش سے آزاد ہو چکا تھا، مگر مسلسل بندھے رہنے کی وجہ سے اس کا جسم سن ہو چکا تھا، اس لیے اس نے آہستہ آہستہ اپنے جسم کو حرکت دینی شروع کر دی۔ فلیٹ کے اندر سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں ابھی تک آ رہی تھیں۔ شاید بلی کہیں چھپ گئی تھی اور کتا اس کی تلاش میں بری طرح بھونک رہا تھا۔
اپنے کتے کو باہر نکالو، سارے فرنیچر کا ستیہ ناش مار دے گا۔ سلیمان نے شکریہ ادا کرنے کے بجائے الٹا نوجوان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اوہ اچھا، پتہ نہیں موتی کو کیا ہو گیا ہے، نوجوان نے شرمندہ لہجے میں کہا، اور پھر تیزی سے دروازہ پھلانگ کر فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ سلیمان اب اٹھ کر کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور پھر اس نے قدموں کو حرکت دی تاکہ جسم کا دوسرا خون پوری طرح بحال ہو جائے کہ اچانک ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور سلیمان کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اسے گیند کی طرح اٹھا کر سڑک کی طرف اچھال دیا ہو۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کے حواس یکلخت جاتے رہے، اور پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے ارد گرد لوگوں کے چیخنے اور بھاگنے دوڑنے کی آوازیں سنی۔ وہ سڑک کے ایک طرف بنے ہوئے پارک کے گرد موجود باڑ کے اوپر گرا تھا، اور شاید باڑ پر گرنے کی وجہ سے ہی وہ بچ گیا تھا، ورنہ اتنی بلندی سے گرنے کے بعد اس کی ساری ہڈیاں سلامت نہ رہتی۔ مگر دوسرے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سامنے اس کا فلیٹ ملبے کا ڈھیر بنا ہوا تھا اور لوگ تیزی سے ملبہ ہٹانے میں مصروف تھے۔ پورا فلیٹ ہی بیٹھ گیا تھا، اور فلیٹ کے نیچے موجود گیراجوں کو بھی اپنے ساتھ ہی زمین بوس کر گیا تھا۔ ملبے میں سے ابھی تک چیخوں اور کراہوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اسی لمحے پولیس گاڑیوں اور فائر بریگیڈ کے سائرنوں کی آواز سنائی دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے فائر بریگیڈ کے عملے نے فلیٹ کو گھیر لیا اور لوگوں کی مدد سے انتہائی تیزی سے ملبہ ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ سڑک پر ٹریفک جام ہو گئی تھی، اور لوگوں کا ایک بے پناہ ہجوم فلیٹ کے گرد اکٹھا تھا، اور سلیمان ان کے درمیان کھڑا یوں آنکھیں پھاڑے تباہ شدہ فلیٹ کے ملبے کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ یہ سوچ کر ہی اس کے معدے میں اینٹھن شروع ہو گئی تھی کہ اگر وہ کوشش کر کے فلیٹ سے باہر نہ نکل آتا اور وہ نوجوان اسے نہ کھولتا تو اس وقت اس کے جسم کے ہزاروں اعضاء اس ملبے میں بکھرے پڑے ہوئے ہوتے، اور اسی لمحے اسے نوجوان کا خیال آیا جو کتے کو پکڑنے کے لیے فلیٹ میں داخل ہوا تھا، اور اس کے فلیٹ میں جانے کے چند لمحے بعد ہی وہ خوفناک دھماکہ ہوا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ نوجوان کے جسم کے چیتھڑے اڑ گئے ہوں گے۔ بیچارہ نوجوان، اسے موت کھینچ کر فلیٹ میں لے آئی، سلیمان نے دل ہی دل میں افسوس کرتے ہوئے کہا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ دھماکہ ہوا ہی اس نوجوان کی وجہ سے تھا۔ کتے کو پکڑنے کے دوران اس کا پیر اندرونی کمرے کے سامنے رکھے ہوئے پائیدان پر پڑا تھا، اور پائیدان کے نیچے ایلبرٹ کا رکھا ہوا بم ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا۔ بہرحال یہ بات طے تھی کہ نوجوان نے اپنی قربانی دے کر سلیمان اور عمران کو بچا لیا تھا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ سلیمان رسیوں سے آزاد ہو کر فلیٹ میں واپس جاتا اور پھر اس کا پیر بم پر پڑ جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملبے سے لاشیں اور زخمی نکلنے شروع ہو گئے، اور ایمبولنس گاڑیاں تیزی سے حرکت میں آ گئیں۔ سلیمان کافی دیر وہاں کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا، پھر وہ واپس مڑا اور ہجوم سے نکلتا ہوا ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ افراتفری کی وجہ سے کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ سلیمان کا تعلق اس فلیٹ سے ہے، اور اس نے بھی جان بوجھ کر اپنا تعارف نہیں کروایا تھا، کیونکہ پھر اسے پولیس کو تفصیلی بیان دینا پڑتا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ عمران کو بتائے بغیر وہ پولیس کو کسی قسم کا بیان دے۔ اس نے ہجوم سے ہٹ کر ایک گلی کا رخ اختیار کیا، اور پھر گلی کراس کر کے ایک اور سڑک پر آ گیا۔ چند لمحوں بعد اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی، اور ڈرائیور کو رانا ہاؤس کا پتہ بتا کر وہ پچھلی نشست پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے دماغ میں ابھی تک دھماکے ہو رہے تھے، اور جسم موت کے ہاتھوں بچ کر نکل آنے پر ابھی تک سنسنا رہا تھا۔ اس نے رانا ہاؤس کا رخ اسی لیے کیا تھا کہ فلیٹ کے علاوہ عمران کا مستقل ٹھکانہ وہی تھا، اور اسے معلوم تھا کہ اول تو عمران وہاں مل جائے گا، اور اگر نہ بھی ملا تو کم از کم جوزف تو وہیں ہوگا، اور اس کے ذریعے وہ کہیں نہ کہیں عمران کو ڈھونڈ نکالے گا۔ ٹیکسی خاصی تیز رفتاری سے مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی رانا ہاؤس کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، اور سلیمان اب یہ سوچ رہا تھا کہ وہ عمران کو اپنے باندھے جانے اور پھر برچ نکلنے کے متعلق کیا تفصیلات بتائے گا۔ راشیل بڑے مطمئن انداز میں ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالے گاڑی آگے بڑھائے چلا جا رہا تھا۔ اس کا شکار مفلوج حالت میں سڑک کے عین درمیان میں پڑا ہوا تھا، اور راشیل سوچ رہا تھا کہ بس اب چند لمحوں کی دیر رہ گئی ہے، اس کے بعد $20 لاکھ اس کی جیب میں ہوں گے۔ مگر ابھی کار عمران سے 10 فٹ دور تھی
کہ اچانک ایک دھماکہ سا ہوا اور پھر تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی کار کا رخ اچانک مڑ گیا اور کار ڈولتی اور لڑکھڑاتی ہوئی بائیں طرف مڑتی چلی گئی۔ اچانک دھماکے اور گاڑی کا توازن بگڑنے سے راشیل ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا، مگر دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور اسٹیئرنگ پر دائیں طرف پورا بازو ڈال دیا تاکہ گاڑی الٹ نہ جائے۔ گاڑی جس طرف مڑی تھی وہاں درختوں کا ایک ذخیرہ تھا اور گاڑی کا رخ اس ذخیرے کی طرف ہی تھا۔ راشیل نے بڑی مشکل سے اپنے ہوش و حواس سلامت رکھتے ہوئے کار کو کسی درخت سے ٹکرانے سے روکا اور پھر جیسے ہی کار کی رفتار قدرے کنٹرول ہوئی اس نے بڑی پھرتی سے بریک لگا کر گاڑی روکی اور دوسرے لمحے دوسری سیٹ پر پڑا ہوا کیمرہ اٹھائے وہ تیزی سے نیچے اترا اور پھر سامنے طویل جھاڑیوں میں بھاگتا چلا گیا۔ عین آخری موقع پر گولی کے دھماکے اور کار کا رخ مڑنے کی بنا پر وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران کے ہمدرد آن ٹپکے ہیں اور اس کا وار ناکام رہا ہے، اس لیے بجائے وہاں رکنے کے وہ حد الوسع تیزی سے بھاگتا ہوا سڑک سے دور ہوتا چلا گیا۔ اسے افسوس تو ضرور تھا کہ عین موقع پر منزل دور چلی گئی، مگر وہ اپنی جگہ مطمئن ضرور تھا کہ اگر وہ عمران کے ساتھیوں کے ہاتھ نہ آیا تو اس طرح کا دوسرا موقع ڈھونڈ نکالے گا۔ جھاڑیوں میں بھاگتے بھاگتے وہ جلد ہی ایک رہائشی کالونی کی پشت پر جا پہنچا اور پھر اس کالونی کی گلیوں میں سے ہوتا ہوا وہ مین روڈ پر پہنچ گیا۔ کالونی کے چوک پر پہنچ کر اسے خالی ٹیکسی مل گئی اور اس نے ڈرائیور کو اپنے ہوٹل کا پتہ بتا کر پچھلی نشست سنبھال لی۔ ٹیکسی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور اب اطمینان ہونے پر وہ یہ سوچنے لگا کہ آخر یہ دھماکہ کس نے کیا اور عین موقع پر عمران کو بچانے کے لیے کون آ پہنچا تھا، جبکہ سڑک دور دور تک سنسان پڑی ہوئی تھی اور اسے آدمی تو آدمی چڑیا کا بچہ بھی کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ مگر اس کے باوجود یہ بات یقینی تھی کہ کوئی شخص وہاں موجود تھا اور اس نے عین آخری لمحات میں گاڑی کا رخ موڑ کر عمران کو یقینی موت سے بچا لیا تھا۔ اور یہ بات تو کسی بچے کی سمجھ میں بھی آ سکتی تھی کہ گاڑی کا رخ موڑنے والے نے یقیناً اسے بھی دیکھ لیا ہوگا اور پھر عمران نے بھی اس کی شکل اچھی طرح دیکھ لی تھی، اس لیے ظاہر ہے اب اسے میک اپ میں رہنا ہوگا۔ چنانچہ ہوٹل پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کمرہ خالی کر دیا اور اپنا بیگ لے کر اس ہوٹل سے تھوڑی دور واقع ایک اور ہوٹل میں کمرہ بک کروا لیا، مگر اس ہوٹل کے کاؤنٹر پر پہنچنے سے پہلے ایک کیفے کے ٹوائلٹ میں گھس کر اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں بیگ رکھنے کے بعد وہ کافی دیر تک نئے منصوبے پر سوچ بچار کرتا رہا اور پھر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اسے عمران کے فلیٹ کی نگرانی کرنی چاہیے اور پھر جیسے ہی عمران وہاں پہنچے اور وہ موقع دیکھ کر سائلنسر لگے ریوالور سے اس پر فائر کرے اور نکل جائے۔ راشیل کی عادت تھی کہ جب وہ ایک بار کام پر نکل کھڑا ہوتا تو پھر وہ وقت ضائع کرنا گناہ عظیم سمجھتا تھا۔ وہ شکار پر مسلسل اور تابڑ توڑ حملے کرنے کا عادی تھا اور عموماً اسے کامیابی حاصل ہو جاتی تھی کیونکہ شکار آخر کب تک مسلسل حملوں سے بچ سکتا تھا۔ چنانچہ اس بار اس نے کیمرہ وہیں کمرے میں چھوڑا، لباس بدلا اور سائلنسر لگا ریوالور بیگ سے نکال کر جیب میں ڈالا اور ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ہوٹل میں واپس اس وقت آئے گا جب اسے اپنے مقصد میں کامیابی ہو جائے گی۔ ہوٹل سے نکلتے ہی اس نے ٹیکسی انگیج کی اور اسے کنگ روڈ کا پتہ بتا کر وہ پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے فلیٹ کا حدود اربا پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ فلیٹ کے سامنے ایک ریستوران تھا جس کے دروازے پر شیشے لگے ہوئے تھے۔ اس نے یہی پروگرام بنایا تھا کہ وہ اس ریستوران میں جا کر بیٹھ جائے اور فلیٹ کی نگرانی کرتا رہے گا، اور جیسے ہی عمران فلیٹ میں داخل ہوگا وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا، اور اس سے پہلے کہ عمران سنبھلتا اس نے عمران پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دینی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ٹیکسی ریستوران کے سامنے رکوائی اور پھر ڈرائیور کو کرایہ دے کر وہ ریستوران میں داخل ہو گیا۔ اب یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے ایک ایسی خالی میز مل گئی جس کے پیچھے بیٹھ کر وہ بڑے اطمینان سے فلیٹ کی نگرانی کر سکتا تھا۔ اس نے کرسی سنبھالتے ہی سب سے پہلے کھانے کا آرڈر دیا اور پھر کھانا کھانے کے دوران بھی اس کی نظریں مسلسل فلیٹ کی نگرانی میں مصروف رہیں۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے کافی منگوائی اور بڑے اطمینان سے اس کی چسکیاں لینی شروع کر دیں۔ ابھی اس نے کافی کی آدھی پیالی ہی ختم کی تھی کہ اس نے ایک نوجوان کو
فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کی نظریں اس نوجوان پر جم گئیں، اور وہ نوجوان چال ڈھال، عمر، قد و قامت، غرض یہ کہ کسی طور بھی عمران نہیں لگتا تھا۔ اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھا کافی پیتا رہا۔ کافی کی پیالی ختم کر کے اس نے ویٹر کو بل لانے کے لیے کہا۔ پھر بل ادا کرنے کے بعد وہ کرسی سے اٹھا اور ریستوران سے باہر نکل آیا۔ نوجوان کو اوپر گئے ہوئے 10 منٹ کے قریب گزر چکے تھے، اور راشیل سوچ رہا تھا کہ آخر وہ نوجوان کون ہے اور اوپر کیا کر رہا ہے۔ ابھی وہ سڑک کے کنارے کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ فلیٹ کے اوپر جا کر صورتحال کا اندازہ کرے یا یہیں رک کر فی الحال نگرانی کرنے پر ہی اکتفا کرے کہ ایک خوفناک دھماکے سے لڑکھڑا کر بے اختیار زمین پر جا گرا۔ دھماکہ اس قدر خوفناک تھا کہ اسے اپنے ہوش و حواس پر قابو نہ رہا۔ اسے ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے دھماکہ عین اس کے قدموں کے نیچے ہوا ہو، مگر گرتے گرتے اس نے ایک آدمی کو فلیٹ سے اڑ کر باہر پارک کی باڑ پر گرتے ضرور دیکھ لیا تھا۔ اور پھر جب وہ اپنے آپ کو سنبھال کر اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عمران کا فلیٹ گیراجوں سمیت ملبے کی صورت اختیار کر چکا تھا، اور دوسرے لمحے ارد گرد کے لوگ شور مچاتے اس فلیٹ کی طرف دوڑے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بے پناہ ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ راشیل بھی دوڑتا ہوا اس ہجوم میں شامل ہو گیا، اور چند لمحوں بعد اس نے باڑ پر سے اس آدمی کو اٹھتے دیکھ لیا جو دھماکے کے ساتھ ہی فلیٹ سے باہر آ گرا تھا۔ یہ وہ نوجوان نہ تھا جسے اس نے فلیٹ میں جاتے دیکھا تھا۔ اس کی تیز نظریں اس آدمی پر جمی ہوئی تھیں، اور وہ اس کے چہرے پر پیدا ہونے والی کیفیات کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی کے چہرے پر خوف کے آثار جیسے منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کو فلیٹ کے تباہ ہونے کا یقین نہ آ رہا ہو، مگر اس شخص نے نہ ہی کوئی چیخ و پکار کی اور نہ ہی آگے بڑھ کر کسی کو یہ کہا کہ وہ اس فلیٹ سے باہر آ گرا ہے۔ راشیل کے اندازے کے مطابق وہ شخص کوئی گھریلو ملازم جیسی چیز دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کی گاڑیاں اور فائر بریگیڈ والے پہنچ گئے، اور فلیٹ کا ملبہ اٹھانے کا کام تیزی سے شروع کر دیا گیا۔ راشیل دھماکہ ہوتے ہی یہ بات تو سمجھ گیا تھا کہ یہ دھماکہ ایلبرٹ کی کوششوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ ایسے کاموں میں ایلبرٹ ماہر تھا، مگر اس آدمی کے اطمینان سے راشیل نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کم از کم عمران دھماکے کے وقت اس فلیٹ میں موجود نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ فلیٹ میں ہوتا تو کم از کم یہ شخص فطری طور پر کبھی بھی اس طرح اطمینان سے کھڑا نہ رہتا۔ اور اب مسئلہ تھا کہ عمران آخر کہاں ہے، اور اب تو فلیٹ میں اس کی واپسی بھی ناممکن ہو چکی تھی، اور راشیل اس فلیٹ کے علاوہ اور کوئی جگہ جانتا بھی نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے سوچ سوچ کر یہی فیصلہ کیا کہ اسے اس شخص کی نگرانی کرنا ہوگی۔ یہ یقیناً فلیٹ کی تباہی کی خبر عمران تک پہنچائے گا، اور پھر وہی ہوا۔ اچانک وہ شخص ہجوم سے باہر نکلنے لگا۔ راشیل بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ہجوم سے باہر آ کر وہ شخص ایک گلی میں گھس گیا، اور پھر جب گلی کا اختتام ایک سڑک پر ہوا تو اس نے اس شخص کو ٹیکسی روکتے دیکھا۔ راشیل نے تیزی سے ادھر ادھر نگاہیں گھمائی، اور پھر اسے ایک بلڈنگ کے سائے میں ایک موٹر سائیکل کھڑا نظر آ گیا۔ راشیل تیزی سے اس موٹر سائیکل کی طرف کھسکتا چلا گیا۔ موٹر سائیکل کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا تو موٹر سائیکل لاک تھا۔ اسی لمحے بیک وقت دو باتیں ظہور پذیر ہوئیں۔ اس شخص کو ایک خالی ٹیکسی مل گئی، اور عین اسی لمحے موٹر سائیکل کا مالک بھی آن کر کے اس نے لاک کھولا اور اگنیشن میں چابی گھمائی ہی تھی کہ راشیل اچانک پوری قوت سے اسے دھکا دے کر اس کے گرتے ہی وہ اچھل کر موٹر سائیکل پر بیٹھا، اور دوسرے لمحے اس نے سٹارٹنگ سوئچ آن کر کے ایک جھٹکے سے موٹر سائیکل آگے بڑھا دی۔ موٹر سائیکل کا مالک شور کرتا اور چیختا ہوا اس کے پیچھے دوڑا، مگر راشیل اب اسے کہاں موٹر سائیکل تک پہنچنے دیتا۔ وہ پوری رفتار سے موٹر سائیکل اڑاتا ہوا ٹیکسی کے پیچھے دوڑتا چلا گیا۔ جب اس ٹیکسی کے قریب پہنچ کر اس نے اس آدمی کو پچھلی سیٹ پر بیٹھے دیکھ لیا تو پھر اطمینان سے اس ٹیکسی کے تعاقب میں مصروف ہو گیا۔ وہ خاصا فاصلہ دے کر ٹیکسی کا تعاقب کر رہا تھا تاکہ وہ تعاقب سے آگاہ نہ ہو سکے۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں پر گھومتی ہوئی ایک بڑی سڑک پر پہنچ گئی اور ایک خاصی بڑی عمارت کے گیٹ پر جا رکی۔ راشیل موٹر سائیکل آگے بڑھائے لیے گیا، اور پھر اس نے ایک کیفے کی سائیڈ میں موٹر سائیکل روک دی اور اسے سٹینڈ پر کھڑا کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جس وقت وہ عمارت کے قریب پہنچا اس نے ایک نوجوان کو عمارت کے گیٹ سے نکلتے
اور گیٹ کے قریب کھڑی ہوئی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جاتے دیکھا۔ موٹر سائیکل سوار کے جانے تک وہ ایک ستون کی آڑ میں رکا رہا۔ اس کے جانے کے بعد وہ آگے بڑھا اور پھر گیٹ کے سامنے آ کر رک گیا۔ پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ راشیل نے جھک کر اندر دیکھا تو اسے اصل عمارت کے برآمدے میں ٹیکسی سے اتر کر اندر جانے والا شخص نظر آیا۔ راشیل تیزی سے کھڑکی کے اندر داخل ہوا اور تیزی سے ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا۔ عمارت کے سامنے کا لان خالی پڑا ہوا تھا اور وہاں کوئی شخص نہ تھا۔ راشیل چند لمحوں تک وہیں کھڑا جائزہ لیتا رہا